السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر علی آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیپ ٹاک۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہوگا کھیل کے میدان اور لیا میں بنایا گیا دیگر جو سپورٹ کمپلیکسز ہیں، اور یہاں پہ محکمہ سپورٹس جو ہے یہاں پہ لیا کے جو باسی ہیں، جو پلیئرز ہیں، ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں کس حد تک اپنا یہاں پہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ آج پروگرام میں یہاں پہ مہمان ہیں ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر امتیاز احمد بھٹی صاحب۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب اور کریں گے ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر کو اپنے اس پروگرام کے اندر ویلکم۔ سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ تھینک یو سر، جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا، اپنا تعارف ہے اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں آگاہ کریں سر۔ جی بالکل، میں بلانگ کرتا ہوں میاں والی سے، اور بہت عرصہ ہو گیا کہ ہم بکھر میں سیٹلڈ ہیں۔ پھر اللہ پاک کا شکر ہوا کہ 97 میں میری جاب ہوئی بطور تحصیل سپورٹس آفیسر، اور اس جاب کے لیے MSc فزیکل ایجوکیشن ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر آپ نیشنل انٹرنیشنل یا کسی بھی بہترین گیم کا آپ مظاہرہ کر چکے ہوں اور صلاحیت کا انحصار کر چکے ہوں تو پھر اس میں آپ کو زیادہ آپشن مل جاتے ہیں سپورٹس آفیسر میں جانے کے لیے۔ تو میرا بیسیکلی ہاکی گیم تھا، اور ہاکی میں نے نیشنل کھیلا، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں کھیلا، PMDC کی طرف سے مکڑوال میں کھیلا۔ تو اس طرح میرا ہاکی کا زیادہ شغف تھا، اور یہ میرا میجر گیم تھا۔ ہاکی قومی کھیل بھی ہے، اور الحمدللہ اس میں پاکستان کا ایک نام تھا پوری دنیا میں۔ اب اگرچہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں، لیکن اگر کوشش کریں تو پھر بھی ہم وہی نام حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سر محکمہ کو جوائن کیا، صاف ظاہر ہے یہاں پہ قدرے جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ کو فیس کرنا پڑی ہوں گی۔ تو فرسٹ جو آپ کی جوائننگ تھی وہ کہاں سے جو ہے نا آپ نے جوائن کیا، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، 97 میں میں تحصیل منکیرہ میرا پہلا اسٹیشن تھا جہاں میری پوسٹنگ ہوئی، اور جہاں تک ہرڈلز کا تعلق ہے تو خوشی خوشی میں اس وقت ہم تحصیل سپورٹس آفیسر بنے تو بڑا ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بھی آفیسر بن گئے اور ہم ملک و قوم کی خدمت کریں گے اور بچوں کو سپورٹس کی طرف راغب کریں گے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم 97 میں تحصیل سپورٹس آفیسر بھرتی ہوئے تو اس وقت جو ہماری فیسلٹیز تھیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ آگاہ کیا کہ 1997 سے جو ہے آپ نے جوائن کیا، تو سر اس ٹائم کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپورٹس ڈپارٹمنٹ تھا کس حد تک ویل ڈیولپڈ تھا سر؟ ویل ڈیولپ نہیں تھا، بلکہ وہی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس فیسلٹیز کا بڑا فقدان تھا اس وقت، حتیٰ کہ تحصیل کی سطح پر ہمارے پاس آفیسز بھی نہیں تھے، اور مین پاور بھی یہی تحصیل سپورٹس آفیسر ہی ہوا کرتے تھے، اور وہاں پہ ایک کلرک ہوتا تھا ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ چیئرمین ہوتا تھا تحصیل سپورٹس کمیٹی کا، تو انہوں نے ہمیں آفس دینا ہوتا تھا، ہم ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے تھے، وہ کسی بھی ادارے کی بلڈنگ کا ایک کمرہ تحصیل سپورٹس آفیسر کے لیے مختص کرتے تھے، اور جو ایک تحصیل سپورٹس آفس وہاں پہ اپنی ورکنگ کرتا تھا۔ تو یہاں پہ ایک میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج کے دور کا تحصیل سپورٹس آفیسر اور 97 کے دور کے تحصیل سپورٹس آفیسر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت آفس نہیں تھے ہمارے پاس۔ اب جیسے میں تحصیل منکیرہ کی بات کر رہا ہوں تو وہاں تحصیل منکیرہ میں کوئی گراؤنڈ بھی نہیں تھا، تو آفس بھی نہیں تھے اور سہولیات بھی نہیں تھے، تو یہ دونوں چیزیں اس وقت موجود نہیں تھیں۔ لیکن آج الحمدللہ پاکستان اور پنجاب ہمارا بڑے ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ ہمارا ترقی کر رہا ہے اور اس راہ پر گامزن ہے، اور آج تحصیل سپورٹس آفس میں ان کے پاس بہترین آفس بھی ہے اور ہر تحصیل میں سپورٹس فیسلٹیز بھی ہیں۔ سر، آپ نے جیسے یہاں پہ آگاہ کیا کہ تحصیل سپورٹ آفیسر کے طور پہ آپ نے جوائن کیا ڈپارٹمنٹ، اس میں جو ہے کافی حد تک مشکلات کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑا، اور DSO بننے تک جو ہے مختلف قسم کی جو مشکلات ہیں اس کو آپ نے فیس کیا، اور ایز اے DSO آپ جو ہے یہاں پہ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے میں کس حد تک کوشاں ہیں، اور اس دوران جو ہے کتنا عرصہ جو ہے آپ کو درکار ہوا ایز اے DSO یہاں پہ پروموٹ ہونے تک؟
جی بالکل 97 میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پوسٹنگ میری ہوئی تو 2013 میں بکھر میں مجھے بطور ڈی ایس او پروموٹ کیا گیا، اور پھر بکھر میں کوئی 5 سال وہاں پہ سروس میں نے کی، اپنی سروسز وہاں پہ دیں، اور الحمدللہ کہ اپنی کاوش کو جاری رکھا، اور ہاکی کو بھی ساتھ ساتھ پروموٹ کیا، دوسری گیمز کو بھی پروموٹ کیا. تو یہ تقریباً 12 سال جو ہے پروموشن کے لیے وہ تقریباً وہاں پہ مجھے لگے. اور اس طرح آج 2018 میں یہاں پہ لیا میں پوسٹڈ ہوا، میرا ٹرانسفر ہوا. تو اب 3.5 سال سے میں یہاں پہ ہوں، اور یہاں پہ اپنی کاوش کر رہا ہوں کہ سپورٹس پروموٹ بھی ہو، اور یہاں کے یوتھ کو وہ مواقع میسر ہو جو ہمارے دور میں نہیں تھے، وہ اس دور کے بچوں کو مواقع میسر ضرور ہو. اچھا سر، اگر بات کر لی جائے لیا ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، اب جو ہے آپ لیا کو یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں، تو ہمارے اس ڈسٹرکٹ لیا کے اندر کون کون سے ایسے کھیل ہیں جن کے یہاں پہ جو گراؤنڈز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز کے حوالے سے سر؟ جی بالکل، یہاں پہ سپورٹس بڑی اچھی یہاں پہ ہو رہی ہے، اور فیسلٹیز یہاں پہ بڑی اچھی موجود ہے. جب میں 2018 میں آیا تو میں نے دیکھا کہ لیا ڈسٹرکٹ بکھر سے بہت آگے ہے، سپورٹس میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی اور دوسرے شعبوں میں بھی بہت آگے ہے. اور سپورٹس کا حوالہ جہاں آپ دے رہے ہیں تو وہاں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اس وقت بھی الحمدللہ فٹ بال کے 4 سے 5 سٹی میں، لیا سٹی میں بہت اچھے گراؤنڈ موجود تھے. اور فٹ بال کا یہاں پہ ایک جنون سا ہے، بہت زیادہ بچے فٹ بال کو پسند کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فٹ بال یہاں کا ایک پسندیدہ کھیل ہے. اور بیڈمنٹن بھی یہاں پہ ہو رہی تھی. یہاں پہ بیڈمنٹن کیونکہ جمنیزیم کی سہولت موجود ہے تو اس لیے بیڈمنٹن بھی لوگ کافی پسند کرتے ہیں اور کھیل رہے ہیں. کرکٹ کا ذکر میں نے اس لیے یہاں یہ نہیں کیا کیونکہ کرکٹ پورے پنجاب نہیں، پورے پاکستان میں کھیلی جاتی ہے، اور یہ ہر گلی کوچے میں کھیلی جاتی ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی پیشن والا کھیل ہے، اور اس پہ لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کیونکہ یہ بچہ جانتا ہے. میڈیا کے اوپر بھی اس کی بہت زیادہ کوریج ہوتی ہے. تو اس لیے کرکٹ کا دوسری کھیلوں کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جانا چاہیے. یہاں فٹ بال بہت اچھی ہے لیا کی. اگر بات کر لی جائے گراؤنڈوں کی تعداد کے حوالے سے، تو ہمارے اس آل اوور ڈسٹرکٹ میں جو ہے کس حد تک جو گراؤنڈ ہے ان کی جو تعداد ہے کیا ہے سر اس کی؟ جی بالکل، ہمارے پاس اس وقت مین فیسلٹیز بن چکی ہیں ڈسٹرکٹ لیا میں. ہماری ہر تحصیل اور سب تحصیل میں فیسلٹی موجود ہے. اور پھر اس مین فیسلٹی میں جو کہ ایک منی اسپورٹس کمپلیکس بنے ہوئے ہیں تحصیلوں میں، مزید اس میں اسپورٹس کی فیسلٹیز ہیں. جیسے میں اپنے ڈسٹرکٹ لیا کا اسپورٹس کمپلیکس کا ذکر کروں تو یہ ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس ہے، اور یہ لیا کی عوام کی بہت زبردست قسم کی سہولیات ان کو مہیا کر رہا ہے. اس وقت جاگنگ ٹریک ہے، مین چیز ہے، لوگ بڑے پسند کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ بیڈمنٹن کے لیے جمنیزیم ہے، فٹنس جم ہے جس میں مرد و حضرات اور خواتین کے لیے الگ الگ بنے ہوئے ہیں جم ہیں، اور اس میں انسٹرکٹر بھی الگ الگ ہیں اور ٹائمنگ بھی الگ ہے تاکہ ان کی پردے کی جو خواتین کے پردے کی سہولت ہے اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا یہاں پہ انیشیٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ پورے پنجاب میں واحد کہوں گا کہ ایک الگ سے ہم نے اسٹیڈیم یہاں پہ تعمیر کیا ہے. اس کی 4 دیواری ہے اور یہ پردے کا انتظام ہے. تو وہاں پہ بچیاں اس وقت بھی ہاکی، فٹ بال، والی بال اور رسا کشی اور ایتھلیٹکس کے مقابلہ جات بھی وہاں پہ کرتی ہیں اور وہاں پہ سیکھ بھی رہی ہیں. تو اس کے علاوہ باسکٹ بال، بیڈمنٹن، اوپن جم، کرکٹ اسٹیڈیم اور ملٹی پرپز گراؤنڈ، یہ سارا یہاں پہ ایک سٹرکچر موجود ہے. تو لیا کی عوام کے لیے تو یہ بڑا خوبصورت اور بڑا پرکشش اسپورٹس کمپلیکس ہے. یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے اور آگے دیکھیں کہ وہ اپنی فیسلٹیز سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے. تو یہ پبلک اب بتائے گی کہ انشاءاللہ ان کو جو فیسلٹی دی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اس کو انہوں نے کیسا پایا ہے. اچھا سر، اگر بات کی جائے انڈور گیمز کے حوالے سے تو جو گرلز پلیئرز ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ موسٹلی جو ہے انڈور گیمز پہ ہی ہوتا ہے.
اگر بات کی جائے ہماری دیگر جو تحصیلیں ہیں جن میں کروڑ ہو گیا یا چوبارہ، وہاں پہ بھی آیا کہ جو ہے فیسلٹیز اویلیبل ہیں گرلز پلیئرز کے لیے انڈور گیمز کے لیے؟ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے جو ہیں وہ تھوڑا سا پردے کے زیادہ پابند لوگ ہیں یہاں پہ، اور اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اوپنلی ہماری بچیاں کھیلیں. تو ابھی ہم نے ڈسٹرکٹ سطح پر یعنی کہ لیا سٹی میں ایک الگ سا ایک اسٹیڈیم کے اندر ایک ان کا پردے کا انتظام کر دیا ہے، 4 دیواری بنا کے ایک ان کا گراؤنڈ بنا دیا ہے، ملٹی پرپز گراؤنڈ ہے. تو وہاں پہ ہم نے ہاکی، فٹ بال اور والی بال اور ایتھلیٹک کے ان کو پریکٹس کروا رہے ہیں. بلکہ ہمارے انٹرنیشنل کوچ ہیں محمد رشید صاحب، وہ پاکستان کی اس ٹیم کا حصہ تھے جب وہ ٹیم ہماری ان بیٹن ٹیم ہوا کرتی تھی، جس میں حسن سردار، اختر رسول اور وہ اس ٹیم کا حصہ تھے. تو وہ 2 دفعہ یہاں پہ آ کے اپنی کوچنگ کر چکے ہیں. 1 سال سے ہم ہاکی کی پریکٹس بھی کروا رہے ہیں بچیوں کو. اور ریسنٹلی 3 دسمبر کو دوبارہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو میں اپنے تمام لیا کے سکولوں کے ہیڈ مسٹر صاحبان کو اور پی ای ٹی صاحبان جو بچیاں ہیں ان کو یہ موقع میسر کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو یہاں پہ ٹریننگ کے لیے بھیجیں، اور ان کو ایک اچھا موقع جو اپرچونٹی ہم نے دے رہے ہیں تو اس سے وہ فائدہ حاصل کریں. کیونکہ یہ پردے کے اندر اور ایک 4 دیواری کے اندر گراؤنڈ ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی بچی کو بھی کہ وہ وہاں پہ آ کھیلے، اور آزادی سے کھیل سکتی ہے. اور وہاں پہ کوئی مردوں کا داخلہ بالکل بند ہوتا ہے. وہاں پہ ڈی ایس او اور ٹی ایس او جو میل ہیں وہ بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں جا سکتے سوائے ایک کوچ کے. تو یہ بڑا اچھا ہم نے نظام اس میں بنا کے رکھا ہے. تو انشاءاللہ لوگ اس سے فیسیلیٹیٹ بھی ہوں گے اور اس کو پسند بھی کریں گے. اچھا سر، ہمارے چوک اعظم کے اندر خورشید اسٹیڈیم موجود ہے. چوک اعظم کے جو پلیئرز ہیں، چوک اعظم کے جو واسی ہیں، انہیں جو ہے کیا پیغام یہاں پہ دینا چاہیں گے تاکہ جو کھیلوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ پروموٹ ہو سکیں؟ جی بالکل، یہ ایک اچھا دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور میں سپورٹس کے گراؤنڈز پروموٹ ہوئے ہیں، بڑے لش گرین ہوئے ہیں، اس میں گراس لگے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ سپورٹس کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو اس وقت جو چوک اعظم میں سپورٹس کمپلیکس کی خوبصورتی ہے وہ نکھر کے سامنے آئی ہوئی ہے. میں اپنے تمام چوک اعظم کے باسیوں کو، شہریوں کو دعوت دوں گا کہ وہ ضرور ایک وزٹ ضرور کریں سپورٹس کمپلیکس کا، خورشید سپورٹس کمپلیکس کا، تاکہ ان کو نظر آئے کہ وہ ایک اچھے شہر میں رہتے ہوئے ایک اچھے سپورٹس کمپلیکس کے مالک ہیں اس وقت. اور ان کے بچوں کو اس سپورٹس کمپلیکس کی طرف آنا چاہیے اور ان کو مائل کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سوشل میڈیا کی بجائے سپورٹس کی طرف راغب کریں. گراؤنڈ میں 1 گھنٹہ گزارنے سے بچے ذہین ہوتے ہیں، ان میں ڈسپلن آتا ہے، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک باصلاحیت معاشرے کو تشکیل دینے میں مدد دیتا ہے وہ بچہ. تو ضرور اپنے بچوں کو ایک گھنٹے کے لیے گراؤنڈ ضرور لے کے آئیں. اچھا سر، اگر بات کر لی جائے، آپ نے ابھی یہاں پہ آگاہ کیا کہ جو ہے ایز اے ہاکی پلیئر آپ پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں ٹیم کے اندر. اس ڈیوریشن میں جو پلیئرز تھے آپ کے ساتھ میں انٹرنیشنل لیول پہ کھیلنے والے، ان کے بھی جو نام ہیں یادگاری طور پہ وہ بھی آپ نے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی آگاہ کرنا ہے، اور ساتھ میں ہاکی کو پروموٹ کرنے میں جو ہے آپ کی کیا ترجیحات ہیں اور کس حد تک جو ہے آپ کو شائع ہیں؟ جی بالکل، بڑا اچھا دور تھا وہ ہاکی کا، جب حسن سردار، منظور جونیئر، منظور الحسن اور اختر رسول اور سمیع اللہ اور کلیم اللہ اور یہ لوگ کھیلا کرتے تھے. تو ہم اس وقت چھوٹے تھے، اس گیم کو دیکھ کے ہمیں ایک جنون پیدا ہوا کہ ہم بھی ہاکی کھیلیں. پھر گلی محلے میں ہم نے ہاکی کھیلی، اور اللہ پاک کا کرم ہوا کہ جب میں یونیورسٹی میں گیا تو میں نیشنل ٹیم، پاکستان ٹیم کا تو حصہ نہیں بنا، لیکن میں نیشنل جو ایونٹ تھا اس میں ہم ضرور کھیلیں. تو اس وقت حسن سردار کی جگہ پہ انہوں نے افتخار لڑکے کو ڈالا تھا، وہ سینٹر فارورڈ کی پوزیشن پہ کھیلے تھے خوشاب کی طرف سے. تو خوشاب کی طرف سے وہ پاکستان ٹیم میں کھیل رہے تھے، اور ہم جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کی طرف سے کھیل رہے تھے، ادارے کی طرف سے کھیل رہے تھے. تو ہمارے میچز جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بہت ہوئے، اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ اسی ہاکی کی بدولت ہی، یہ نیشنل گیم ہے، اسی ہاکی کی بدولت ہی آج میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہوں، اور تحصیل سپورٹس آفیسر میں اپوائنٹ ہوا 97 میں. تو یہ ہاکی ہی کی بدولت، ہم سپورٹس کی بدولت ہی ہم اس عہدے پہ فائز ہوئے. جی
سر ایز اے پلیئر جو ہے ہاکی پلیئرز کی اگر بات کی جائے تو کون سا ایسا آئیڈیل پلیئرز ہے جس کو جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے آئیڈیل ثابت ہوا؟ جی بالکل، مجھے منظور جونیئر بہت اچھے کھلاڑی لگتے تھے. وہ اپنی باڈی کے ساتھ ڈاج کرتے تھے اور دو پلیئر ان کے سامنے اگر کھڑے ہیں، اگر ڈی پہ وہ پہنچے ہیں اور ڈی کے اوپر ان کے سامنے دو پلیئر آ گئے ہیں، تیسرا گول کیپر ہوا کرتا تھا، تو دو پلیئر کے درمیان میں سے وہ باڈی کو اس طرح ڈاج کرواتے تھے ان کو کہ وہ ساقط ہو جاتے تھے. دونوں جو گول ڈیفینڈر ہوتے تھے وہ ساقط ہو جاتے تھے اور وہ بیچ میں سے گزر جاتے تھے. تو یہ ان کا ڈاج جو ہے وہ مجھے پروموٹ کرتا تھا. اور مجھے ہاکی جس دن میں ان کا میچ دیکھ کے آتا تھا، اسی شام کو جب میں کھیلتا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ، تو مجھ میں اس سے بہتری اپنے آپ میں محسوس کرتا تھا. اپنی صلاحیتوں کو میں اور زیادہ بہتر طریقے سے یوز کرتا تھا. تو میرے لیے وہ ماڈل رول تھے اور میں ان کو دیکھ کے اور زیادہ سیکھا کرتا تھا. ناظرین جہاں پہ لیں گے ایک بریک اور آپ نے جڑے رہنا ہے پروگرام ڈیپ ٹاک کے ساتھ. نیو اقبال تکہ شاپ، چٹپٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز. ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن اسپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین تکہ، چکن ملائی تکہ، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں. نیو اقبال تکہ شاپ نزد غلہ منڈی لیا. پروپرائٹر محمد اقبال. فون 03-008766411. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ڈیپ ٹاک. ناظرین پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا سر، مجھے اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا کہ ہمارے جو لیا کے جو پلیئرز ہیں گراؤنڈ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے ڈی ایس او، ایک پلیئر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا خوبیاں ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے پرفارم کر سکے گراؤنڈ کے اندر؟ جی بالکل، کھلاڑی جو ہے نا ایک ماڈل ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گراؤنڈ میں بچہ آتا ہے یا جو بھی ہمارے ساتھ وہ گراؤنڈ میں کھیل رہا ہوتا ہے، پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور کسی بھی گیم کا پلیئر ہوتا ہے، اس میں ایک دو تین چیزیں تو بڑی واضح طور پہ اس میں آنی چاہیے. اور اس میں ایک ہے ڈسپلن. جو سپورٹس مین ہوتا ہے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ڈسپلن انتہا کا ہوگا. پھر دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ وقت کی پابندی ہوگی، وہ بڑا وقت کا پابند ہوگا، پنکچول ہوگا، کمیٹڈ ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا بلکہ یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ ذہین ہوگا. کھلاڑی جو بھی ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، تبھی وہ بیسٹ پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے. وہ پک کر رہا ہوتا ہے ساری چیزوں کو جو دوسروں سے سیکھتا ہے، وہ اپنے آپ اپنی صلاحیتوں کو منواتا ہے، وہ پک کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، تو وہ بڑا ذہین بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تین چیزیں تو ایک پلیئر میں بہت ہی اہم ہوتی ہیں اور یہ کھلاڑی اپنے آپ کو منوا کے یہ چیزیں مطلب سامنے لے کے آتا ہے. اگر سر بات کریں یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیا کے فنڈز کے حوالے سے، تو سپورٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس جو ہے کس حد تک جو فنڈز ہیں وہ اویلیبل ہیں، کس حد تک یہاں پہ فنڈ مختص کیے گئے ہیں؟ ہمارے پاس یہاں پہ جو آبادی ہے وہ بھی کثیر تعداد میں یہاں پہ ہے اور جو گراؤنڈز ہیں وہ بھی ہے، تو کس حد تک جو ہے سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ابھی فنڈز ہیں وہ اویلیبل ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑا اہم کویسچن ہے اور آپ نے بڑا بہت ہی اہم موقع پہ کیا ہے. اس میں لوگوں کو آگاہی دینے کا بھی میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ شعور آنا چاہیے، لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی چاہیے ہمیں کہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کیا کچھ کر سکتا ہے لوگوں کے لیے. اب مین چیز یہ ہے کہ لوگ ہم سے بہت زیادہ توقعات لگا لیتے ہیں کہ ساری چیزیں سپورٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، سپورٹس فیسلٹی بھی سپورٹ ڈپارٹمنٹ اویلیبل کرے گا، ایونٹس بھی سپورٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، وہاں پہ جو ایکسپینڈیچر جتنے بھی ہوں گے وہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کرے گا، چیزوں کی اویلیبلٹی بھی وہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ ہی کرے گا، اکوپمنٹس بھی جو ہے وہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہی دے گا. تو اب دوسرے کنٹریز کے ساتھ ہم اگر تھوڑا سا اپنا موازنہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دوسرے کنٹریز میں سہولیات جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے. اب ان سہولیات کے اوپر بھی اس نے دوسرے کنٹریز کے اوپر جو ہے نا وہ ہم جائیں تو رجسٹریشن اور اس کی فیسز اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، تو وہ ہم پر بھی تھوڑا سا لاگو ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس ریسورس پیدا کریں کہ کچھ ایسی چیزیں کریں کہ ہم اپنے فنڈ خود جنریٹ کریں.
تو تاکہ جو فیسلٹیز ہم لوگوں کو دے رہے ہوں کم از کم اس کو ریپیئر کر سکیں، اس کو مینٹین رکھ سکیں. تو جیسے یہ جمنیزیم ہے، میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جمنیزیم ہے، تو جمنیزیم کے اوپر اب گورنمنٹ نے انیشیٹ کیا ہے اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اس کی 2,000 روپے رجسٹریشن فیس ہوگی، 1,000 روپے اس کی بیڈمنٹن کی فیس ہوگی، اور 1,000 ہی اگر اس کے جم ایکوپمنٹس آپ یوز کرتے ہیں، فٹنس جم کو آپ جوائن کرتے ہیں تو وہاں بھی 1,000 روپے پر منتھ فیس ہے. ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے تھوڑا سا ایک لائٹ انیشیٹ بھی لیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کچھ فائدہ ہو، تو اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے ہاف کٹ لگا کے رجسٹریشن کا بھی 1,000 روپے کر دیا اور منتھلی فیس بھی 500 روپے کر دی ہر فیسلٹی کے حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایک انیشیٹ ہے اور یہ ہونا چاہیے تاکہ گورنمنٹ اپنی چیزوں کو مینٹین رکھ سکے. جہاں تک سپورٹس بجٹ کا تعلق ہے تو سپورٹس بجٹ ایک منیمائز ہو گیا اس وقت. ساری جو اس وقت فوکس ہے گورنمنٹ کی وہ ڈیولپمنٹ کی طرف ہے، کہ جب ہمارے دور میں 97 کی جیسے میں نے بات کی پہلے کہ ہمارے پاس سپورٹس فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی، ایک گراؤنڈ بھی تحصیل لیول پہ نہیں تھا. سپورٹس آفس کی اپنی بلڈنگ، ڈپارٹمنٹ کی اپنی بلڈنگ وہاں پہ نہ تھی. تو اس وقت جو سٹرکچر ہے وہ کھڑا کرنے کا جو ارادہ کیا پاکستان کی حکومت نے اور پنجاب کی حکومت نے، اور اس میں کامیاب بھی ہو گئی کہ ہر تحصیل میں اب ہمارے سپورٹس گراؤنڈ بھی موجود ہیں اور سپورٹس آفیسز بھی موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹس کا میجر فنڈ تھا وہ ڈائیورٹ ہوا ادھر کے ڈیولپمنٹ کے اوپر لگایا جائے اور ایک دفعہ مین سٹرکچر کھڑا کر دیا جائے. تو اس کے بعد انشاءاللہ جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بھی توجہ دی جائے گی. اب ہمارے پاس الحمدللہ بہت اچھے گراؤنڈز موجود ہیں، آفیسز موجود ہیں، اور باہر سے کوئی ہمارے پاس آئے تو انشاءاللہ ان کو بہت اچھا انفراسٹرکچر ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فنڈز کی حالت بھی بہتر ہو جائے گی جو اس وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت اچھا اس میں رزلٹ رہے گا. اچھا سر، اگر بات کی جائے حالیہ ڈیوریشن کی تو جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی کافی حد تک گھمبیر دکھائی دیتی ہے ان دنوں، اور حکومتیں بھی بدلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیوروکریسی ہے ان کے تقرر و تبادلے بھی ہوئے. تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے فنڈز کے حوالے سے، جیسا کہ آپ نے جہاں پہ آگاہ کیا کہ فنڈز جو ہے نہ ہونے کے جہاں پہ برابر ہیں، اگر بجٹ نہیں ہوگا تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا پالیسی ہونی چاہیے کہ اور کس طرز سے جو ہے آپ یہاں پہ سروائیو کر پائیں گے؟ گراؤنڈز بھی ہیں یہاں پہ، جو گراؤنڈ کی رونقیں ہیں انہیں بھی آباد رکھنا ہے اور جو پلیئرز ہیں ان میں بھی گرومنگ لانی ہے. جی بالکل، ایک دوسرا آپشن ہمیں دیا گیا تھا اور اس پہ اب عمل درآمد انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، جو ہو گیا ہے. وہ اس طرح کہ لوکل گورنمنٹ فنڈ کے اندر ہمیں 2% بجٹ ایلوکیٹ کروایا گیا ضلع کونسل تحصیل کونسل میں. اگر جہاں پہ تحصیل کونسل کی پوزیشن ویک ہے تو ضلع کونسل میں 2% بجٹ گورنمنٹ نے رکھا ہمارے لیے ڈیولپمنٹ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ گورنمنٹ ہمیں وہاں سے خرچ کرنے کی اجازت دے گی، اور وہ انشاءاللہ ڈی سی کی اپروول سے وہاں سے ہم اخراجات کریں گے. ابھی ہم اس کے انیشیل سٹیج پہ ہیں کہ فنڈز کو کیسے خرچ کیا جائے گا اور وہ طریقہ کار میتھڈ کیا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم لوکل گورنمنٹ کے 2% بجٹ جو گورنمنٹ نے ہمارے لیے مختص کیا سپورٹس کے لیے اس کو ہم ایکسپینڈائٹ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی بہت جلدی حل ہو جائے گا، اور یہ ہمیں ایک خاطر خواہ ایسا فنڈز جو ہم یوٹیلٹی اس کے اوپر ایونٹس کے اوپر کریں گے وہ انشاءاللہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا. اچھا سر، لیا کے چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو اگر اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے تو کون سے ایسے پلیئرز کے نام جو ہے وہ سیر فہرست ہوں گے؟ جی یہ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا ایک دفعہ پھر، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ لیا میں بڑا ٹیلنٹ ہے. یہاں پہ تعلیم کو اٹھا لیں تو بہت زیادہ مطلب آگے ہیں لوگ ایجوکیشن میں. اس کا میں نے جو دیکھا تھا تو 68% تناسب تھا اس کی ایجوکیشن کا، تو اب لٹریسی ریٹ جو تھا اس کا 68% دیکھا تھا. تو اب سپورٹس کی طرف آئیں تو یہاں پہ سپورٹس کا بھی بہت ٹیلنٹ ہے. میں سب سے پہلے تو اپنی 2-3 گرلز ہیں ہماری جو بہت اچھی اس وقت پرفارمنس دے رہی ہیں، اور اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہیں مہرونساء ہیں. وہ حال ہی میں نیپال میں گئیں، پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے تیکوانڈو کراٹے میں، اور وہاں سے وہ
گولڈ میڈل انہوں نے لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. یہاں پہ ہماری اور بچے بھی ہیں جو پنجاب گیمز میں انہوں نے حصہ لیا اور بڑی اچھی پرفارمنس دی اور انہوں نے گولڈ میڈل لیا. اور کرکٹ میں بھی ہمارے پاس اس وقت پرفارمنس دینے والی بچیاں موجود ہیں. سمیرہ ہے تو وہ بھی بہت اچھی یہاں پہ وہ کر رہی ہے, پرفارمنس دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ لیا میں بہت ٹیلنٹ ہے. اچھا سر, فنڈز نہ ہونے کے باعث جو لیا کے جو گراؤنڈز ہیں دیگر وہ خستہ حالی کا شکار ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی پالیسی اپنائی جائے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرز کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہو جس سے جو یہاں لیا کے جو پلیئرز ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مزید نکل سکیں اور یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی جو ہے پروموٹ ہو سکیں؟ جی, یہاں پہ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ یہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں اور بڑی اچھی فیسلٹیز بن گئی ہیں. چند ایک ایسے گراؤنڈ ہوں گے لیا سٹی میں جو اتنے اچھے نہیں ہوں گے, جو خستہ حالی میں ہوں گے, اور وہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ بالکل ان کو نہیں چلا رہا ہوگا, کیونکہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر سایہ جتنے بھی اس وقت گراؤنڈز ہیں وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں. اور حتیٰ کہ ہم نے چھوٹے گراؤنڈ سافٹ پلے گراؤنڈ بنائے ہیں اور گرین گراؤنڈ بنائے ہیں, ان میں گراس اور ان کی لیولنگ کی ہے, ان کو موٹر پانی مطلب ان کو اویلیبل کیا ہے. تو یہ گراؤنڈ بڑی مثالی حیثیت اس وقت رکھتے ہیں لیا میں. ایک دو گراؤنڈ کا ذکر میں یہاں کرتا چلوں کہ ایک گراؤنڈ ہمارا پڑا گراؤنڈ ہے جو بہت بڑا گراؤنڈ ہے, اور اس میں سپورٹ ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھی انیشیٹ کر کے کوئی 7-8 سال پہلے وہاں پہ ایک اسٹرکچر کھڑا کیا. وہاں پہ اس وقت کرکٹ اور ہاکی کے میجر جو گراؤنڈ ہیں وہ 2 بنے ہوئے ہیں. تو وہ تھوڑا سا وہاں پہ خستہ حالی نظر آتی ہے, لیکن گراس مینٹین ہے, لیکن صفائی ستھرائی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی وہاں پہ کمزور ہیں پوزیشن اس کی. لیکن وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں کام کر رہا, وہ گراؤنڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہا ہے. وہاں پہ ماڈل سکول اس کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو انتظامیہ سے میں اسی آپ کے چینل کے توسط سے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس گراؤنڈ کو اگر 2 بندے بھی اس کی مینٹیننس کریں تو میرے خیال میں وہ بہت اچھا گراؤنڈ بن سکتا ہے. اچھا سر, ہمارے ساتھ یہاں پہ پڑا گراؤنڈ جیسا کہ آپ نے مینشن آؤٹ کیا, اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ بھی پروگرام کے اندر جو ہے ہم نے شامل کرنے ہوتے ہیں. تو ناظرین کی جانب سے یہ کویشچن آیا کہ جو ان کا جو فنڈ ہے وہ جاتا ہے جو ماڈل ہائی اسکول ہے ان کے پاس, تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ اور دوسرا ہمارے پاس ویرا اسٹیڈیم ہے, وہ تقریباً 1.5 سے 2 ایئر سے جو ہے وہ کنسٹرکٹیڈ ہے, تو کب تک جو ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ جی بالکل, ویرا اسٹیڈیم بالکل اب کمپلیٹ ہو گیا. میں سیکنڈ کویشچن کو پہلے آپ کے اس کو آنسر کر دیتا ہوں کہ جو ویرا اسٹیڈیم ہے اس وقت دیکھنے کا مطلب ماحول بن گیا. آپ وزٹ کریں, میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ کل ہی اس کا وزٹ کریں اور اس کی آپ سچویشن دیکھیں کہ وہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے. بلش گرین اور خوبصورت اور لیا کے شہر کے دل میں وہ بنا ہوا ہے, اور وہ ایک خوبصورت فیسلٹی اس وقت بن چکی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان سے لے کے بکھر تک, میاں والی تک ایسا اسٹیڈیم آپ کو نہیں ملے گا جو اس وقت لیا میں بن گیا فٹ بال کے لیے اسپیسیفک. اور یہ فلڈ لائٹ ہے اور بہت شاندار بنا ہے اور کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اس پہ بہت سارے سال لگے ہیں. یہ 2017 میں تعمیر ہونا شروع ہوا تھا, بعد میں انفنڈڈ ہو گیا تھا, اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کے فنڈز آئے اور اس گورنمنٹ نے پائے تکمیل تک پہنچایا. اور دوسرا کویشچن جہاں تک آپ کا ہے کہ فنڈز اس کے جاتے ہیں پڑا گراؤنڈ کے ماڈل سکول کو, تو میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ اب اس کے کوئی فنڈ ایسے نہیں ہیں جو ماڈل گراؤنڈ کو جاتے ہوں. سر ان کا الحاق جو ہے وہ ماڈل ہائی اسکول کے ساتھ ہی ہے؟ جی بالکل. فنڈز کا نہیں, اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جب اسکیم بنتی ہے تو اس کی مینٹیننس ہونی چاہیے. جی سر. اس کی مینٹیننس اور ریپیئر کے فنڈز ہونے چاہیے, لیکن وہ بدقسمتی ہماری ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پھر اس کے پاس پورا اسٹرکچر چینج ہوتا ہے. جیسے پہلے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی, پھر اس کے بعد ڈیولیوشن ہوا, اور پھر اب گورنمنٹ آف پنجاب مطلب اس کو انیشیٹ کرتی ہے. سسٹم چینج ہوتے رہے ہیں, تو سسٹم سے پہلے جیسے چل رہا تھا اور CNW نے یہ بنایا تھا,
تو CNW ہی اس کی مینٹیننس کرنے کا ذمہ دار بھی تھا کہ ان کے پاس مینٹیننس اور ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے جو فنڈز آتے ہیں وہ اس پہ یوٹیلائز کریں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو مالک ہے اس گراؤنڈ کا، جس کی ملکیت ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، تو اس کا وہ مالک ضرور CNW کو ایک لیٹر لکھے، DC صاحب کو لیٹر لکھے کہ اس کی مینٹیننس کروائی جائے۔ تو جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں مینٹیننس کروانے کے لیے ایک لیٹر انیشیٹ کیا جاتا ہے، تبھی وہ اس پہ فنڈ یوٹیلائز ہوتے ہیں، اور وہ فنڈز اسکول کے پاس کبھی بھی نہیں ہوں گے، وہ CNW کے پاس ہوں گے، تو وہ DC صاحب کے اپروول سے وہاں سے وہ اس کو اپروو کیا جائے گا اور پھر جا کے وہ مینٹیننس ہوگی، تو یہ فنڈز وہاں سے یوٹیلائز ہوں گے۔ اچھا، ڈسٹرکٹ سپورٹ کمپلیکس لیا کے اندر جو بنایا گیا انڈور گیمز کے لیے مختص جو یہاں پہ کورٹ ہے انڈور گیمز کے حوالے سے، تو یہاں پہ پریویس ایئر جو ہے یہاں پہ 2 ایسی تقریبات ہوئیں جس کے باعث جو کورٹ جو بنایا گیا تھا وہ کافی حد تک متاثر ہوا ہے۔ اس میں جو سابق ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا، سر ان دنوں جو ہے کس حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی اس کورٹ کی کیا صورتحال ہے اور کس حد تک اس پہ جو ہے انویسٹمنٹ آپ کر چکے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک تھوڑا سا ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑی تکلیف دہ ہو سکتی ہیں کہ ایک جمنیزیم جو ہے وہ جب کسی بھی ادر فیسلٹی کے لیے، کسی ادر ایکٹیویٹی کے لیے یوز ہوگا تو ڈیمیجز تو چیزیں ہوں گی، تو گورنمنٹ کے انیشیٹ ہوتے ہیں، اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا۔ گورنمنٹ کے مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کو مواقع کے مطابق کرایا جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جمنیزیم جو بنتے ہیں اس میں ووڈن فلور لگتے ہیں۔ ووڈن فلور جو ہے وہ سپورٹس کے ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہوتا ہے، نہ کہ وہ وہاں پہ ہجوم کو یا کسی ایسی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کیا جائے جس میں زیادہ گیدرنگ ہو جائے، تو وہ پھر ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ پھر جب ڈیمیجز ہوتے ہیں تو اس پہ ایکسپینڈیچر بھی لگتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے اوپر اچھا خاصا بجٹ لگایا جاتا ہے۔ اب میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ یہ جمنیزیم ووڈن کی بجائے سنتھیٹک کروایا جائے، اور اس میں موجودہ جو ہمارے MP ہیں، میں یہاں پہ ان کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک کاوش کی ہے، اور انشاءاللہ رفاقت گیلانی صاحب وہ اس وقت بھرپور اس میں کاوش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ تو معاون خصوصی ہیں اس وقت، ان کی اس پہ پاور بھی ہے کہ وہ کرا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اگلے 2-4 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ورکنگ شروع ہوگی۔ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لیا کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے کافی حد تک ان کا رول رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ اس پہ توجہ بھی دیں گے۔ اور دوسرا سر، اگر بات کر لی جائے اوور آل دا ڈسٹرکٹ کی، تو یہاں پہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کون سا ویل ڈیولپڈ جو گراؤنڈ ہے ہمارے جو لیا کے باسی ہیں، لیا کے جو پلیئرز ہیں ان کے پاس موجود ہے، جس میں کسی قسم کی آپ نہیں سمجھتے کہ اس گراؤنڈ کے اندر کوئی کمی ہو؟ جی بالکل، فٹ بال کے حوالے سے میں جیسے بتا رہا تھا کہ ویرا اسٹیڈیم اس وقت ہمارے پاس ایک اعلیٰ پایہ کا گراؤنڈ بن چکا ہے، وہ فٹ بال کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو چوکازم میں فیسلٹی ہے وہ بڑی خوبصورت اور شاندار ہے، اس پہ بھی آپ کا وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو تک وہ تصاویر پہنچائیں گے، لائیو تصویر پہنچائیں گے تو لوگوں کو زیادہ پتہ چلے گا کہ وہ کس خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا کروڑ میں کرکٹ اسٹیڈیم بن گیا ہے جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہاں پہ نیشنل میچز ہو سکیں گے، ہمارے نیشنل پلیئرز آئیں گے، انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے۔ پھر فتح پور ہم جاتے ہیں، فتح پور میں ایک منی جمنیزیم بھی اس وقت بن گیا ہے، اور ایک ہاکی کا اور فٹ بال کا گراؤنڈ بھی اس وقت بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک نہیں 5-5 6 ایسی فیسلٹیز ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری نیشنل لیول کی ہیں۔
اصل اگر بات کی جائے یہاں پہ گرلز پلیئرز کے حوالے سے تو ڈسٹرکٹ سپورٹ کمپلیکس لیا کے اندر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس گرلز پلیئر کے لیے اپورچونٹی ہے. وہ آپ کی جو یہاں پہ جوائننگ تھی اسی ہی ڈیوریشن میں جو ہے یہاں پہ جو گراؤنڈ تھا وہ بنایا گیا. تو ہمارے جو لیا کے لوگ ہیں ان کو جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ جو ہماری گرلز پلیئرز ہیں وہ جو ہے یہاں تک رسائی حاصل کر سکیں؟ جی بالکل، میں بالکل یہ بتانا چاہوں گا اور لوگوں تک میری یہ بات پہنچنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ گرلز کا جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور جو بنا چکے ہیں. 2 دفعہ میں نے وہ رشید صاحب ہیں ہمارے، محمد رشید صاحب انٹرنیشنل پلیئر ہیں ہاکی کے، ان کو کوچنگ کے لیے بلایا کیونکہ قومی کھیل ہے ہمارا ہاکی. تو ہاکی کی کوچنگ دینا اور ایک سٹارٹ ہم نے لینا تھا، تو 2 دفعہ وہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. تیسری دفعہ 3 دسمبر سے دوبارہ 10 دن کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں. فٹ بال کے لیے ہم نے انٹرنیشنل کوچ ہمارے عارف صاحب ہیں یہاں پہ، اور وہی اس ٹیم کو کوچنگ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی ٹیم ہے. میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کو ضرور سپورٹس کمپلیکس میں ان کی رجسٹریشن کروائیں. جو بچیاں اس وقت 40 سے زائد بچیاں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ہاکی، فٹ بال اور والی بال میں. جو بچیاں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں ہم پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی ان کو دیتے ہیں کہ گھر سے رکشے پہ ہم ان کو اپنے گھر سے اٹھاتے ہیں اور یہاں پہ 2 گھنٹے کا سیشن کرا کے ان کو گھر واپس اسی رکشے پہ چھوڑتے ہیں. وہ اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ دوست ہمارے ڈونرز جڑے ہوئے ہیں جو ہمیں یہ فیسلٹی ہم پہنچاتے ہیں. ہم ان کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو اور اپنی بہنوں کو گراؤنڈ پر آنے اور لے جانے اور گھر واپس بھیجنے میں سہولت درکار کرتے ہیں اور سپورٹس ایکوپمنٹس لینے میں بھی ہمیں وہ معاون ثابت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بچیاں جو ہمارے پاس یہاں پہ آتی ہیں اور وہ اگر وہ فنانشلی والدین ان کے ویک ہوتے ہیں اور وہ ایکسپینڈیچر نہیں کر سکتے تو ہم ان کے سکول اور کالجز کے ایکسپینڈیچر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کریں گے انشاءاللہ. اور سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے یہ کافی حد تک سر اچھا انیشیٹ ہے. تو پروگرام کو جو ہے اختتام کی جانب لے کے جائیں گے. تو سر لیا کے جو ہمارے جو باسی پلیئرز ہیں، دیگر جو لوگ ہیں جہاں پہ جو گیمز ہوتی ہیں اور دیگر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے اور کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے جو ہے کافی حد تک آپ کو شاہ نظر ہے. اور دوسرے جو ہمارے لیا کے جو باسی پلیئرز ہیں، دیگر تحصیلوں کے جو پلیئرز ہیں، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے ڈی ایس او؟ جی بالکل، ایک ہی پیغام ہوتا ہے ہمارا کہ ہم سپورٹس کی اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ سپورٹس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف سپورٹس ہاکی، فٹ بال، کرکٹ اور والی بال اور اس طرح کی میجر گیمیں ہیں یا مائنر یا انڈور یا آؤٹ ڈور گیمیں ہیں، بلکہ گراؤنڈ کو ٹچ کرنا بھی یہ سپورٹس ہے. اگر آپ واک کرنے کے لیے ہمارے پاس سپورٹس گراؤنڈ میں آتے ہیں، یہ بھی سپورٹس ہی کا ایک حصہ ہے. تو آپ اپنا زندگی کا پورے دن کا ایک حصہ یعنی کہ 1 گھنٹہ آپ ضرور نکالیں اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے نام کر دیں اور گراؤنڈ میں ضرور آئیں. اگر گراؤنڈ نہیں تو آپ اپنے کہیں قریبی پارک میں واک کے لیے مختص کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی اور آپ ہیلدی رہیں گے اور آپ کا جو موڈ ہوگا، جو آپ کا بیہیویئر ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوگا اور آپ فیل کریں گے کہ آپ ایک اچھے اس پہ چل رہے ہیں. سر ایم آر نیوز ٹیم کی جانب سے جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے آپ اسٹوڈیو کی زینت بنے. تو ناظرین پروگرام کا یہیں کریں گے اختتام. آپ نے سیر حاصل گفتگو سنی. یہاں پہ ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود تھے ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر امتیاز احمد بھٹی صاحب. دیگر ہمارے لیا کے جو یہاں پہ بنائے گئے جو گراؤنڈز ہیں، یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے اور یہاں پہ سپورٹ کمپلیکس کے اندر مختلف قسم کی جو یہاں پہ ہمارے پاس اپورچونیٹیز ہیں جن میں انڈور گیمز کے لیے الگ کورٹ ہے وہ بھی مختص ہے اور ساتھ میں جو فیمیل ہماری جو پلیئرز ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکس لیا کے اندر یہاں پہ اپرچونٹی اویلیبل ہے. اور ہمارے ساتھ موجود امتیاز احمد بھٹی صاحب نے بھی جو ہے اس حوالے سے آگاہ کیا کہ جو ہے وہ یہاں تک ایزیلی رسائی حاصل کر سکتی ہیں اور انہیں جو ہے پک اینڈ ڈراپ کی جو وہ فیسلٹی ہے وہ بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہے. یہ جو ہے محکمہ سپورٹ کا جو ہے بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے
اور دیگر تحصیلوں کے حوالے سے بھی جو ہے ہم نے ان سے سیر حاصل یہاں پہ گفتگو کی، مختلف جو یہاں پہ بنائے گئے گراؤنڈز ہیں ان کی جو رونقیں ہیں ان کو دوبالا کرنے کے لیے، اور جو ہمارے عوامی نمائندگان ہیں ان تک پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے انہوں نے پیغام بھی پہنچایا کہ جو ہے کہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور ان کی کیا ترجیحات ہیں۔ تو ناظرین، اپنے ہوسٹ عامر علی اعوان کو دیجیے اجازت، نیکسٹ پروگرام ڈیپ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گا حاضر۔ اللہ نگہبان۔